بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم لقمان کے مطابق عورت میں جنسی خواہش کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے مجامعت کی درخواست کرے اور اس کی بیوی آمادگی اور مناسب موقع نہ ہونے کی وجہ سے مقرر اپنے شوہر کی درخواست کو مسترد کر دے اور اس کے بعد مرد اس وجہ سے مرتکب گناہ ہو جائے، تو ان حالات کے پیش نظر اس عورت اور مرد میں سے ہر ایک کا خدا کے پاس کون سا مقام ہوگا اور ان کے لیے کون سی سزا ہوگی؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی روایتوں کے مطابق یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ مرد اور عورت کو ازدواجی زندگی کے سلسلے میں ایک دوسرے کی رعایت کرنی چاہیے۔ یہ رعایت دو جانبہ ہے اور تمام حقوق من جملہ ازدواجی زندگی کے بارے میں ہے۔ ان روایات میں ہے مرد سے کہا گیا ہے کہ مستحب ہے کہ مرد مباشرت کا کام آرام سے رک کر اور لذت و تفریح کے ساتھ انجام دے۔ نمبر 2، لیکن مباشرت کے حقوق کا نفاذ عورت کے ذمے ہے اور یہ کام کافی اہمیت رکھتا ہے۔ ہم اس سلسلے کی بعض روایات کی طرف ذیل میں اشارہ کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک عورت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، عورت پر مرد کا کیا حق ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد کی جنسی خواہشات پوری کرے، حتیٰ کہ اگر عورت اونٹ پر بھی سوار ہو۔ امام باقر علیہ السلام نے بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، اپنے مردوں کو مباشرت سے روکنے کے لیے اپنی نمازوں کو طولانی نہ کریں۔ ایک دوسری روایت میں امام صادق علیہ السلام عورتوں کے اس عمل اور اس کے نتائج کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو عورت اپنے شوہر کو بستر خواب میں معطل کرے اور مباشرت کرنے پر راضی نہ ہو یہاں تک کہ مرد کو نیند آ جائے، تو جب تک مرد نیند کی حالت میں ہوتا ہے ملائکہ اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ نمبر 3، اسلام کی طرف سے عورتوں پر یہ سب تاکیدات اس لیے ہیں کہ معاشرہ شہوت کے طغیان کی وجہ سے تباہ و بربادی سے دوچار نہ ہو جائے اور شہوانی جبلتیں خاندان کے ذاتی اور سالم ماحول میں پوری ہو جائیں۔ بے شک اگر عورت کے پاس عدم اطاعت کے بارے میں کوئی اطمینان بخش دلیل موجود نہ ہو تو مرد کے گناہ میں ایک حد تک شریک اور قصوروار ہے، لیکن ہم مجموعی طور پر اس مشکل کو حل کرنے کے لیے چند تجاویز پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، مرد کو اسلام کے بعض احکام مثال کے طور پر مذکورہ احکام و دستور کو اپنی بیوی کے سامنے بیان کرنے چاہیے۔ نمبر 2، مرد کو مشکلات کی نشاندہی کرنے کے لیے اقدام کرنا چاہیے۔ وہ اپنی بیوی کے سامنے مشکلات بیان کر کے اور یہ بیان کر کے کہ عدم اطاعت ان کی مشترکہ زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، بیوی کو قائل کر سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ عورت کے پاس بھی اس عمل کے بارے میں کوئی دلیل موجود ہو۔ نمبر 3، بعض اوقات عورت کی نافرمانی قبلہ اس کی جنسی خواہشات پوری نہ ہونے کی وجہ پر مبنی ہو سکتی ہے، جیسا کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی جنسی خواہشات کا پورا نہ ہونا اس کے جذبات اور ذہنیت پر برے اثرات پڑنے کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 4، مرد کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ عورت کی طرف سے عدم اطاعت ایک مسلمان کے لیے قابل قبول اور خدا پسند دلیل نہیں ہو سکتی کہ وہ اس وجہ سے گناہ کا ارتکاب کرے۔ مرد اور عورت دونوں کو توکل اور توسل کے ذریعے مشکلات کا سرچشمہ کو پیدا کر کے عقل و منطق کے ذریعے ان مشکلات کو حل کرنا چاہیے۔